باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضر من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاسبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اور یاد کرو جب کہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ تو انہوں نے سجدہ کر لیا، مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں گا جس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ اس نے مزید کہا آپ کا کیا خیال ہے کہ یہی ہے وہ جس کو آپ نے مجھ پر شر بخشا ہے؟ اگر آپ مجھ کو قیامت کے دن تک مہلت دیں تو میں اس کی ذریت کو تھوڑوں کے علاوہ اکھاڑ پھینکوں گا۔ اللہ نے فرمایا جا اپنی سی کر دیکھ، جو بھی ان میں سے تیری پیروی کرے گا تو یقیناً جہنم تم سب کا بدلہ ہے، بھرپور بدلہ۔ ان میں سے تو جس کو بھی اپنی دعوت سے پھسلا کر سکتا ہو پھسلا لے اور چڑھا لا ان پر اپنے سوار اور پیادے، اور ان کا شریک بن جا ان کے مالوں میں اور اولاد میں، اور ان سے وعدے کر، اور شیطان ان سے دھوکے کے ہی وعدے کرتا ہے۔ یقیناً میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار حاصل نہیں ہوگا، اور کارسازی کے لیے تیرا رب کافی ہے۔ تمہارا رب جہاز چلاتا ہے سمندروں میں تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، یقیناً وہ تم پر رحم کرنے والا ہے۔ اور جب تم پر مصیبت آ جاتی ہے سمندر میں تو تم اللہ کے علاوہ جن کو بھی پکارتے ہو وہ سب کھو جاتے ہیں، تو جب اللہ تم کو نجات دے دیتا ہے اور خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو تم اس سے منہ موڑ جاتے ہو، اور انسان انتہائی ناشکرا ہے۔ کیا تم مطمئن ہو کہ وہ تم کو خشکی ہی میں پر دھسا دے یا تم پر پتھر برسانے والی آندھی بھیج دے؟ تم اپنے لیے کوئی کارساز نہ پاؤ۔ کیا تم مطمئن ہو کہ وہ تم کو پھر سمندر میں لے جائے اور تم پر سخت طوفانی ہوا بھیج دے تو وہ تم کو غرق کر دے تمہاری ناشکری کے بدلے؟ پھر تم اپنا کوئی حمایتی خبر لینے والا نہ پاؤ۔ اور البتہ یقیناً ہم نے اولاد آدم کو عزت بخشی اور خشکی اور تری میں چلنے والی سواریاں دیں اور ان کو پاکیزہ رزق عطا کیا اور ان کو بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی۔ یہ سورہ الاسراء کا 7واں رکوع ہے جس کی تلاوت کی گئی اور ترجمہ پیش کیا گیا۔ 5ویں رکوع کے آخر میں انسان کی سرکشی اور تمرد کا تذکرہ تھا۔ اس رکوع میں آدم و ابلیس کا قصہ سنا کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور کتابوں کے ذریعے لوگوں کو اسلوب بدل بدل کر راہ راست پر لانے کی کوشش فرماتا ہے، مگر لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے ازلی دشمن ابلیس کی روش اختیار کر کے اور اپنے باپ آدم کے روش سے گریز کر کے اپنے رب کا ناشکری کا ارتکاب کر رہے ہیں اور جہنم کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نہ صرف عقل و شعور اور ادراک کی قوتوں سے نوازا، نہ صرف اختیار اور ارادہ اور آزادی دی، نہ صرف علم عقل و نطق یعنی گویائی سے نوازا، نہ صرف تمام مخلوقات پر فضیلت دی بلکہ فرشتوں سے بھی سجدہ بھی کروا دیا اور زمین کے خلافت سے بھی نوازا۔ چنانچہ فرشتے تمام کے تمام آدم علیہ السلام کے آگے جھک گئے اور اپنے رب کا حکم مان لیا، مگر ابلیس نے سرنڈر نہیں کیا، اپنے رب کا کہنا نہیں مانا اور الٹی حجتیں کرنے لگا کہ میں بھلا انسان کو سجدہ کروں گا؟ اے پروردگار، جس کو تو نے مٹی جیسی حقیر و ذلیل چیز سے پیدا کیا ہے اس کو میں سجدہ کروں گا؟ اللہ نے انسان کو جن فضیلتوں سے نوازا ہے اس کا تقاضا تھا اور ہے
کہ انسان اللہ کا وفادار ہوتا، فرما بردار ہوتا، شکر گزار ہوتا، اور اسی حقیقت کو یاد دلانے کے لیے اللہ نے مزید اہتمام یہ فرمایا کہ اپنے نبی بھیجے اور کتابیں اتاریں، اور سب سے آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور قرآن مجید نازل کیا۔ شیطان نے مزید بکواس کی، آدم علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ ہے وہ مخلوق جس کو اے اللہ تو نے مجھ پر فضیلت عطا کی ہے۔ ابلیس غرور تکبر ہی میں غرق نہیں تھا، بلکہ وہ بغض و حسد میں بھی مبتلا تھا، اور انتقامی جذبات بھی اس میں اس حد تک زیادہ موجود تھے۔ چنانچہ اس نے کہا، اگر آپ مجھ کو قیامت تک کی مہلت دے دیں تو میں آدمی کی ذریت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکوں گا، اس کو جہنم کا گندہ بنائے بغیر نہیں چھوڑوں گا، ان کو تیرا باغی اور تجھ سے سرکشی کرنے والا بنا کر چھوڑوں گا، تیرا نافرمان اور معصیت کار بناؤں گا، کفر و شرک اور باطل کا گرویدہ بناؤں گا، فسق و فجور اور فحش کاریوں میں مبتلا کروں گا۔ کچھ تھوڑے لوگوں پر میرا بس نہیں چلے گا، وہ تیرے وفادار اور فرما بردار بنے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جا اپنی سے کوشش کر دیکھ، جو لوگ تیری اطاعت پیروی کریں گے ان سے اور تم سے جہنم بھر دوں گا، تم سب کی سزا جہنم ہوگی، تمہاری بغاوت اور سرکشی اور نافرمانی کی پوری سزا تمہیں جہنم میں بھگتنا ہوگی۔ ان میں تو جن کو ہلکا اور خفیف پائے ان میں سے تو جن کو ہلکا اور خفیف پائے جو ایمان میں، عمل میں، اخلاق میں، سماجی زندگی میں، معاشی جد و جہد میں، مصارف اور خرچ کے مواقع میں، اور سیاست و اجتماعیت میں، مذہب اور روحانیت میں، تہذیب اور تمدن میں کمزور ہوں، جن کا کردار ناپختہ، جن کی سیرت کچی اور جن کی زندگی کمزور اور ہلکی ہو، ان کو تو اپنی آواز، اپنی پکار، اپنی دعوت کے ذریعے پھسلانے کی کوشش کر دے، وسوسوں کے ذریعے ان میں سے جن کو بھی بھٹکا سکتا ہے بھٹکا لے جا، ان پر اپنے سوار اور پیادوں کو چڑھا لا، اور ان کے مالوں میں اور ان کے اولاد میں شریک بن جا، اور ان کو سبز باغ دکھا، ان سے جھوٹے وعدے کر، غلط تجھ سے جس طرح ہو سکے ان سے انتقام لینے کی اور ان کو بہکانے کی اور اپنی راہ پر لگانے کی پوری کوشش کر دیکھ، اور شیطان کے وعدے دھوکہ اور فریب ہی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو قیامت تک کی مہلت دے دی اور ہر طرح سے بہکانے کے لیے اس کو موقع بھی دے دیا، مگر ساتھ ہی اس نے یہ بھی اعلان کر دیا اور آگاہی دے دی کہ جو میرے وفادار اور فرمانبردار اور اطاعت گزار بندے ہوں گے ان پر تیرا بس ہرگز نہیں چلے گا، اور جبراً قہراً میرے عام بندوں پر بھی تجھے قابو و تسلط حاصل نہیں ہوگا۔ ہاں، جو خوشی سے اپنے اختیار اور ارادے سے تیرے پیچھے چلیں گے ان پر تیرا داؤں چل جائے گا اور وہی تیرے جال میں پھنس جائیں گے۔ اور اس کا علاج یہ تجویز فرمایا کہ جو لوگ اللہ پر بھروسہ، اعتماد، توکل کریں اور اسی کو کارساز بنائیں اور مانیں، اور اس کے پیغمبروں اور کتابوں کی ہدایت کے مطابق اپنا فکر عمل ڈھالیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں، وہ شیطان کے وسوسوں اور ہتھ کنڈوں سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ پر توکل کرنا اور اس کی کارسازی پر اعتماد اور بھروسہ کرنا بالکل کافی ہے۔ اس رکوع کی پہلی 5 آیات سے جو نصیحتیں حاصل ہوتی ہیں وہ یہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کے آگے فرشتوں تک کو جھکا دیا، اس لیے اب انسان کو اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا، رکوع یا سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ ملکوتی طاقتیں انسان کے آگے جھک گئیں اور اس کے خلافت تسلیم کر لی، مگر ابلیسی طاقتوں نے اس کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا اور اس کی خلافت تسلیم نہیں کی، اس لیے دعوت و تبلیغ اور جہاد و قتال دونوں سے کام لینا ضروری ہے۔ غرور و تکبر، بغض اور حسد، انتقامی جذبات میں اندھا ہو جانا ابلیسی طریقہ ہے۔ ابلیس کے پیچھے چلنا اور شیطان کی پیروی کرنا جہنم مول لینا ہے۔ اسلام کے علاوہ دوسرے عقائد، افکار اور خیالات یا اعمال، اخلاق اور طریقوں کی طرف بلانے والے در حقیقت شیطان کے ایجنٹ اور ابلیس کے کارندے ہوتے ہیں، اور جو شخص ان کے پیچھے چلتا ہے وہ ابلیس کے پیچھے چلتا ہے۔ جس قدر غیر اسلامی دعوتیں، فلسفے، نظام اور مذاہب اور ازم ہیں، وہ سب شیطانی دعوتیں، شیطانی فلسفے، شیطانی نظام اور شیطان کے گڑھے ہوئے مذاہب اور طریقے ہیں، اور شیطانی ازم ہے۔ ان کی طرف دعوت دینا شیطان کی آواز ہے اور شیطان کی ہاں میں ہاں ملانا ہے، اور ان دعوتوں کو قبول کرنا شیطان کی آواز پر لبیک کہنا ہے۔ وہ تمام لوگ جو غیر اسلامی فکر و عمل کی طرف بلاتے ہیں شیطان کے سوار و پیادے ہیں۔ حرام طریقوں سے مال کمانا اور ناجائز مصارف میں خرچ کرنا اپنے مالوں میں شیطان کو شریک کرنا ہے۔ اولاد کی پرورش اور پرداخت میں، تعلیم اور تربیت میں، ان کی شادی اور بیاہ میں اور ان کے چاؤ اور چوچلوں میں شریعت کے خلاف ورزی کرنا اور کتاب و سنت کے بجائے قوم، ملک، خاندان، برادری اور دنیا کے طور طریقے اختیار کرنا، بس یہی اولاد میں شیطان کو شریک کرنا ہے۔ یا اولاد کے لیے غیر اللہ سے منتیں مرادیں مانگنا، اولاد کی خاطر غیر اللہ کو خوش کرنا، نظر نیازیں کرنا اور چڑھاوے چڑھانا، غرض کے اولاد کی خاطر کوئی کام بھی شریعت کے خلاف کرنا، شیطان کو اولاد میں حصے دار بنانا ہے۔ شیطان ہمیشہ جھوٹے وعدے کرتا ہے اور گناہ میں لطف و لذت، فائدوں
اور منفعتوں کے سبز باغ دکھاتا ہے اور اس طرح دھوکہ دے کر گناہوں میں پھانس لیتا ہے۔ شیطان کو کسی پر بھی اتنا اختیار، قابو، تسلط حاصل نہیں ہے کہ وہ نہ چاہے اور شیطان جبراً اس سے اپنی مرضی کے کام کرا لے۔ وہ وسوسے ڈال سکتا ہے، بہکا سکتا ہے، دھوکہ فریب میں مبتلا کر سکتا ہے، سبز باغ دکھا سکتا ہے، مگر جبراً کسی سے کچھ نہیں کرا سکتا۔ اللہ کے فرما بردار اور وفادار بندے جو شعور کے ساتھ صرف اللہ کی بندگی اور اطاعت کرتے ہیں اور اللہ کو پہچانتے ہیں، اس کے صفات کا استحضار رکھتے ہیں، وہ اس کے پھندے میں نہیں پھنستے۔ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور پروردگاری یہ بھی ہے کہ اس نے سمندروں اور دریاؤں کو مخصوص قوانین کا پابند بنایا ہے، جن سے ان میں کشتیوں جہازوں کا چلنا ممکن ہوا، اور انسان کو اللہ نے کشتی بانی اور جہاز سازی اور جہاز رانی کا فن سکھایا، جس سے انسانوں کو اپنے تمدن اور عالمی تجارت کو فروغ دینے میں مدد ملی، اور سمندری سفروں کے ذریعے ترقی کے بے شمار دروازے کھل گئے اور اللہ کا فضل تلاش کرنے میں سہولت حاصل ہوئی۔ یہ در حقیقت بندوں پر اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہے، لیکن انسان کی جہالت اور حماقت اور بد نصیبی کا یہ عالم ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو مدد کے لیے پکارتا ہے، اور اس کی کشتی بھنور میں پھنس جاتی ہے اور جہاز طوفان میں گھر جاتا ہے۔ تو انسان کے سارے من گھڑت خدا، دیوی دیوتا اور اولیاء اور زندہ مردہ انسان ایک ایک کر کے یہ سب سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، اور صرف ایک اللہ رہ جاتا ہے، جس کی طرف انسان کا ضمیر اور وجدان اور اس کا روحانی اور باطنی احساس و شعور رجوع کرتا ہے، اور بسا اوقات اللہ نجات دے دیتا ہے۔ مگر ناشکرہ انسان خشکی پر آنے اور نجات پانے کے بعد اللہ کے بجائے پھر انہی فردی اور من گھڑت معبودوں کی طرف مڑ جاتا ہے، اور اللہ سے اور اس کے خوشنودی کے کاموں سے گریز کرنے لگتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ انسان بڑا ہی ناشکرہ ہے۔ مگر جو اللہ سمندر کے طوفانوں اور دریا کے بھنور سے تمہارے جہازوں اور کشتیوں کو بچا سکتا ہے، کیا وہی خدا خشکی پر تمہیں تباہ نہیں کر سکتا؟ دوبارہ تمہیں سمندروں اور دریاؤں میں لے جا کر غرق نہیں کر سکتا؟ کیا وہ زمین میں نہیں دھسا سکتا؟ پتھروں کی بارش کرنے والی آندھی اور طوفان نہیں اٹھا سکتا؟ پھر کون کارساز اور وکیل ہے جو تمہیں بچا لے گا؟ کون خبر لینے والا اور حمایتی ہے تمہاری حمایت اور مدد کو پہنچ جائے گا؟ آخر تم اللہ کے عذاب سے، اس کی پکڑ اور گرفت سے بے خوف اور مطمئن ہو کر کیسے بیٹھ گئے ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کی دعوت کی طرف توجہ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کا تو انسانوں پر یہ کرم اور احسان ہے کہ اس نے اولاد اعظم کو عزت بخشی، اولاد آدم کو عزت بخشی، علم، عقل اور گویائی اور شعوری کی قوت، اختیار اور آزادی اور خلافت عرضی عطا فرمائی ہے، اور فرشتوں کے ساتھ علمی مقابلے میں کامیابی سرفراز کیا، اور تمام مخلوقات سے اشرف بنایا، اور طرح طرح کی ہوائی، آبی اور زمینی سواریاں عطا فرمائیں، اور ایجاد اکتشاف کی صلاحیت دی، اور بے شمار قسم کا پاکیزہ اور طیب رزق فراہم کیا، اور اپنی بیشتر مخلوقات پر بے شمار پہلوؤں سے فضیلت عطا کی۔ مگر انسان کا حال یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اس کی مخلوقات میں سے بے جان اور جاندار چیزوں کو اس کا شریک اور اس کی خدائی میں ساجدار ٹھہرانے لگتا ہے۔ اس کے بجائے فرشتوں کو، جنات کو، دیوی دیوتاؤں کو، انبیاء اور اولیاء کو اور پوروجوں کو مشکل کشا اور حاجت روا اور حامی و ناصر کہنے لگتا ہے۔ اللہ کے علاوہ دوسروں کو سجدہ کرنے لگتا ہے، اور دوسروں کے آگے جھکنے لگتا ہے، دوسروں کے نام کی قربانیاں کرنے لگتا ہے، دوسروں کے لیے نذریں اور نیازیں کرنے لگتا ہے، چڑھاوے چڑھانے لگتا ہے، دوسروں کے لیے اعتراف نعمت کے طور پر جانور ذبح کرنے لگتا ہے، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے یا دوسروں کی ناراضی سے بچنے کے لیے دیگیں پکانے لگتا ہے، اور دوسروں کے آگے طرح طرح کے مراسم عبودیت ادا کرنے لگتا ہے۔ اللہ کے علاوہ دوسروں کے افکار قبول کرنے لگتا ہے، دوسروں کی مرضی کے عادات اور اخلاق اختیار کرتا ہے، دوسروں کی مرضی کے مطابق سماجی زندگی گزارتا ہے، تعلقات، روابط، معاملات اللہ کی ہدایت کے بجائے دوسروں کی ہدایت کے مطابق اختیار کرتا ہے، کمانے میں حلال و حرام، جائز و ناجائز کی پرواہ نہیں کرتا، سیاست و اجتماعیات، تہذیب و تمدن میں اللہ کے دین اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کے بجائے وضعی اصول اور وضعی قانون پر عمل کرتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے وفا اور بڑا ہی ناشکرہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔